حماس نے چیزیں جو مطالبات رکھے ہیں مستقل اور جامع جنگ بندی ہوگی، اس میں پہلا مطالبہ یہ جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں وہاں حماس نے جو ہے اب اس پہ جو اپنے مستقل اور جامع اپنی رائے دی ہے، بالکل اپنے ایسا جو ہی۔ اچھا، اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا مکمل طور پر وہاں سے، یہ دوسرا مطالبہ انہوں نے رکھا ہے سامنے۔ پہلا کیا تھا پھر بتانا؟ پہلا مستقل اور جامع جنگ بندی، یہ جنگ بندی فوجی طور پر انکنڈیشنل، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تیسرا ہے جناب انسانی امداد کی فراہمی وہاں پر یقینی بنائی جائے گی فوری طور پر، لوگوں کی سیفٹی کے لیے، لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء اور جو امداد پہنچائی جا رہی ہے، جیسے گیا تھا فٹنیلا، اس کو نہیں جانے دیا گیا، تو اس کو جانے دیا جائے گا فوری طور پر جو بھی انسانی امداد ہوگی۔ تیسرا مطالبہ یہ۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ بے گھر فلسطینی جو ہیں ان کی واپسی ہوگی اپنے گھروں کو فوری طور پر، اس کو نہیں روکا جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب کہ بارڈرز کھول دیے جائیں اور اس کے بعد یہ کہ وہ واپس اپنے گھر آ سکیں، اور مطلب بالکل یہ جو بندش تھی ان کی کہ جی کہیں موو نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، وہ ختم۔ بالکل ایسے۔ پھر پانچواں مطالبہ ہے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، یعنی جو اسرائیلی فوجی حماس کے پاس جو اسرائیلی 20 قیدی ہیں اور اسرائیل کے پاس 2000 پلس جو قیدی فلسطینی ہیں، قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، بالکل ایسے۔ اچھا، پھر فلسطینی ماہرین پر مشتمل انتظامیہ ہوگی جو کہ ری بلڈنگ کرے گی غزہ کی، یہ چھٹا مطالبہ رکھا ہے حماس نے۔ واضح طور پر ہم نے آپ کو یہ مطالبات بتا دیے جس پر ٹاکس ہو رہی ہیں ایجپٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا معاملات ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ حامد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، گڈ مارننگ جی، بالکل حامد صاحب سے بات کریں تو لگتا ہے کہ کلاس شروع ہو گئی، اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے، یو اسپیک سو ویل ماشاءاللہ۔ تو ابھی بھی ذرا پلیز انلائٹن اس اور بتائیے کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ حماس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ اس میں روم آف ابھی بھی نیگوسیشن اینڈ چینجز ہے؟ بہت شکریہ ناتیہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے 20 نکاتی اپنا امن منصوبہ پیش کیا تو اسی وقت میں نے چینل پہ کہا کہ اس کے اندر 3-4 شرائط ایسی ہیں جو حماس جو ہے وہ لازمی چاہے گا، ان میں تبدیلی اور ان میں کلیئرٹی چاہے گا، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے کہ حماس کو یہ مطالبہ کر دینا کہ حماس جی فوری طور پر ہتھیار ڈال دے اور حماس اپنا تمام اسلحہ کا ذخیرہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دے یا نیوٹرلائز کر لے، اور پھر اس کے بعد یہ توقع کرنی کہ جی سارا کچھ اسرائیل پہ چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے فوجیں واپس لے کے جائے، وہ اپنی مرضی سے غزہ کو آنے دے، کھانا پینے کی چیزوں کو، اور وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو آباد کرے، اس طرح ممکن نہیں تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو 6 پوائنٹ حماس نے دیے ہیں وہ بڑے فیئر ہیں، اور ان کے اوپر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اس پہ کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ایگریمنٹ پہ آ جائیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جس انداز میں نیتن یاہو کی طرف سے مسلسل بمباری جاری ہے، مسلسل، اور اس کو ایسے نہیں لگتا کہ اپنے ان 20 یرغمالیوں کی زندگی کی فکر ہے، وہ زیادہ سے زیادہ غزہ کی تباہی چاہتا ہے، زیادہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ کل 2 سال ہو گئے غزہ کے اوپر اس حالیہ بمباری کو شروع ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل اس 2 سال میں 35,800 حملے کیے گئے، فضائی حملے۔ اتنے حملے دوسری جنگ عظیم پر بھی نہیں ہوئے، اتنی بمباری دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں ہوئی۔ سو اس حوالے سے اس 40 کلومیٹر کی پٹی پر جو قیامت ڈھائی گئی ہے، اس سب کے باوجود حماس کا وہاں پہ قائم رہنا، اس سب کے باوجود غزہ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کا اسی جذبے سے وہاں پہ قائم رہنا، 1 لاکھ کے قریب 70,000 کے قریب جانیں دینے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ انسانی میں لکھا جائے گا۔ ایک طرف ظلم اور بربریت کی، اسرائیل نے ایک ایسا المیے کو جنم دیا جو ہیروشیما اور ناگاساکی سے ملتا ہے، جیسے ایٹم بم گرا دیا گیا ہو۔ دوسری جانب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کے لیے سب سے اہم بات نیتن یاہو اور اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کی نیت کا ہونا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں جتنے بھی ہم ریسرچ اور مبصرین کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ان کی نیت نہیں لگ رہی، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح جھوٹ سچ بول کر، جو نیتن یاہو کی تاریخ ہے، ہر حالت میں بس ہاسٹیجز اگر ریلیز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے کوئی بہانہ بنائیں گے اور بمباری کو جاری رکھیں گے۔ اور اس کے اندر میرا خیال بالکل اگر اگریمنٹ نہیں ہوتا، یہ آج بھی ٹاکس ہو رہی ہیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حماس نے بھی کہا اور باقی بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے تو کوئی صورتحال میں کمی نہیں آ رہی، اس کی جانب سے تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہر حالت میں امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں پر اپنے زور سے، اپنے انفلوئنس سے ہر حالت میں مجبور کرے کہ سیز فائر ہو، کیونکہ سیز فائر نہیں ہوگا یعنی جنگ بندی نہیں ہوگی تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر مسلم
ممالک کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی مشترکہ لائحہ عمل دیں، عملی طور پر کوئی اقدامات کریں، چاہے وہ اسرائیل کی فضائی ناکہ بندی کی بات کریں، اسرائیل کے معاشی بائیکاٹ کی بات کریں، اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو جس انداز میں جس بے لگام گھوڑے کی طرح لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دباؤ ڈالنا ضروری ہے. اس کے بنا سیز فائر اچیو ہونا بہت مشکل ہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. وہاں پر قحط کی صورتحال ہے، غزہ کی طرف سے کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جو بمباری ہو رہی ہے، 80% سے زیادہ جو غزہ کی بلڈنگیں ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. سب سے ضروری یہ کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے مکمل طور پر دباؤ ڈالا جائے اسرائیل کے اوپر، اور امریکہ اور مغربی دنیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں، کہ ان فلسطینیوں کے حق میں عوام سطح کے اوپر اس کو مکمل طور پر نسل کشی سمجھا جا رہا ہے اور اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اب حکومتوں پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اسرائیل پر دباؤ ڈالتے ہیں. جی سر، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو لگتا بھی ہے کہ ایک نیتن یاہو جو یہ آدمی ہے، اس کا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی پیس ہو بھی. جب ایک بندے کی آپ کو بالکل کلیئر انٹینشنز کا پتہ ہے، وہ تو آگے کے پلان بنائے ہوئے، اس نے باقی دنیا بھی جو ہے اس نے اس پہ بھی قبضہ کرنا ہے، مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا ہے. ایسا شخص کیوں جو ہے جس کو لیوریج بھی زیادہ ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی اگریمنٹ ہو اور یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے؟ یا یہ کہ وہ اب اس طرح سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی فائنینشیل خرچہ بھی نہ ہو اور ہم اس پہ قبضہ کر لیں، بڑا ایک دنیا کو دکھا کے کہ دیکھیں جی ہم نے تو بالکل، اور دنیا سے ڈر بھی نہیں اس کو لگتا بائی دی وے، جس طرح کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہی از اے وار کرمنل اور کھلا گھوم رہا ہے. اور تو اس میں اس کا مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کا کوئی انٹرسٹ بھی ہے کہ یہ پیس ایگریمنٹ ہو، ورنہ وہ قطر میں اٹیک نہ کرتا. بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیے جی بالکل ایسے ہی ہے. گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اس کا جو نقشہ اس نے دنیا کو دیا ہے اور اپنے عوام کو جو دھوکہ دے رہا ہے. دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نیتن یاہو اور مودی کے اندر جو سب سے بڑی جو کامن چیز ہے وہ یہ کہ وہ اپنی سیاسی اور اپنی سروائیول کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لاکھوں لوگوں کو زندگی سے کھیل رہے ہیں، وہ کروڑوں دنیا پوری کے امن سے کھیل رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ ان کا جو سیاسی بچاؤ ہے یا ان کی جو پولیٹیکل سروائیول ہے، اس کا نتیجے میں پوری دنیا کو اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے قطر پر حملے کے بعد جس انداز میں عرب دنیا کا ریئیکشن آیا، پاکستان کا ریئیکشن آیا، وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ سعودی عرب پر انہوں نے حملے کی بات کی تو اسی وقت پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے نے اسرائیل کو فوری طور پر اس سعودی عرب کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ نیتن یاہو صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اس کے ساتھ طاقت کی زبان سے بات کرنی پڑے گی. اگر ہم سمجھیں کہ ہم اس کو کنونس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. لیکن سر اس کے بعد تو دیکھیں کچھ نہیں ہوا نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں عرب ممالک کہ بھائی اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو دیکھو خبردار یہ کام نہیں کرنا. باقی جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم ٹھیک ہے ٹالریٹ بھی کر لیں گے، ہم نیریٹو بھی بنا لیں گے ایک، لیکن یہ کہ اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہی رہیں گے ہم، لیکن ہمارے اوپر آؤ گے تو پھر ہم یہ کچھ کر لیں گے. ایسے یہ نہیں، میسج یہی جا رہا ہے سر. ایسے زہیب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ بڑی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ 54 مسلمان ممالک ہیں اور وہ بے بسی سے اس طرح دیکھ رہے ہیں ظلم ہوتا ہوا ان فلسطین کے مظلوم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے کہ جہاں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک جگہ پر تکلیف ہو تو پوری امت کو تکلیف ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے امت اکٹھی نہیں ہے اور اس حوالے سے انہوں نے وہ کردار نہیں کیا. ہر ایک کو فکر ہے کہ بس میرا ملک بچا رہے. یہاں پر مشترکہ جوائنٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے مسلمان ممالک کی طرف سے، تاکہ وہ دباؤ ڈال سکیں مغرب کے اوپر، ویسٹرن ورلڈ کے اوپر، امریکہ کے اوپر. اور دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کی نا، اس طرح اگر ہوگا تو پھر باری باری اسرائیل سب کو کھاتا جائے گا. ایک بار ایک تو سب کو کھانے سے خود کو بھی بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مشترکہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، حکمت عملی بنائیں، اور مکمل طور پر اگر جنگ کے لیے بھی تیاری کرنی پڑتی ہے تو کریں. کیونکہ اگر جنگ لازم ہے تو پھر آپ کے اوپر اگر مسلط کی جا رہی ہے تو اس کے لیے اچھا ہے کہ آپ مکمل تیاری کے ساتھ اسرائیل کو جواب دیں. کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آئے گی. پاکستان نے جس طرح انڈیا کو مارا 6 مئی سے 10 مئی تک، وہ پوری دنیا کے لیے ایک بات مثال ہے کہ جب آپ کے پاس ڈٹرمینیشن ہو، جب آپ کے پاس عہد ہو کہ آپ نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہرانا ہے، اپنا
اپنا بچاؤ کرنا ہے اور آپ اس کو سبق سکھائیں گے تو آپ اس کو سبق سکھا دیتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمیں بحیثیت مسلمان اس قابض فوج کے خلاف سوچنا ہوگا اور کچھ عملی طور پر کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے وقت دیا. حامد صاحب تھینک یو سو مچ.